بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ابراہیم آیات 24 تا 34 کا پیغام لیے آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام کے حوالے سے حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات ہے، مگر اس سے مراد وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ ہے جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہے۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء اور کتب آسمانی کا اقرار اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، یعنی توحید، انبیاء اکرام، کتب آسمانی اور آخرت جیسے امور کو قرآن بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں ان چیزوں کا اقرار کیا گیا ہو۔ توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے، یعنی وہ ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے جو شخص، جو قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی قانون فطرت اس سے ٹکراتا نہیں، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی۔ اس لیے زمین میں اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اس کا پورا عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی ضد خلاف حقیقت بات ہے، مگر یہاں اس سے مراد باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنی نظام زندگی کی بنیاد بنائے، خواہ وہ دہریت ہو، الحاد ہو، شرک اور بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء کے ذریعے سے نہ آیا ہو۔ یہ سب باطل عقیدے ہیں، باطل نظام ہے۔ قریش پر واضح کر دیا گیا کہ تم جس کلمہ باطل کے علمبردار ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے اور نہ ہی آسمان میں ہے۔ اس کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو بیک جنبش اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ناپاک درخت اب تک برقرار رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ مضبوط جڑ رکھتا تھا، بلکہ یہ اس لیے کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں، تو دیکھو کتنی جلدی اس کا قصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو نادان لوگ قانون فطرت سے لڑ بڑھ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے، اور فضا بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے بادل نے خواستہ
کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے کڑوے کسیلے زہریلے پھل دیتا رہتا ہے، اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کلمہ سرکشی اور ظلم پر بڑی بلندی سے حقارت آمیز نگاہ ڈالتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شر اس کلمے کو بلند فضاؤں میں بھی مقابلہ کر رہا ہے، اس کلمے کا بلند فضاؤں میں بھی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اس درخت کا پھل آتا ہی رہتا ہے۔ پھر اس درخت کی تخم ریزی سارے انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اس کی پود لگتی ہی رہتی ہے، اور نسلاً بعد نسل بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو ایک جگہ دبایا جائے تو 10 دوسری جگہوں سے باہر نکل آتا ہے۔ اگر اہل ایمان صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر جمے رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی مضبوط اور مستحکم کرے گا، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد آنے والی زندگی عالم برزخ میں بھی سرخروئی بخشے گا۔ یعنی اس کلمہ کی وجہ سے دنیا میں بھی مومنوں کو ایک پائیدار نقطہ نظر، ایک مستحکم نظام فکر اور ایک جامع نظریہ ملتا ہے، جو ہر مسئلے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شائع کلید کا حکم رکھتا ہے۔ ان کو سیرت کی مضبوطی اور اخلاقی استواری نصیب ہوتی ہے، جسے زمانہ کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف ان کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں صحیح و عمل کی راہوں میں بھٹکنے، ٹھوکریں کھانے اور تلون کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانی، کسی قسم کی پریشانی ان کو لائق نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سب کچھ ان کے توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے، اور وہ اس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں گویا اس کی راہ و رسم سے پہلے سے ہی واقف ہے۔ وہاں کوئی ایسا امر پیش نہیں آتا جس کی انہیں پہلے خبر نہ دی گئی ہو، اور جس کے لیے انہوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لیے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے مرتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری صورتحال سے اچانک سابقہ پیش آتا ہے۔ مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ دنیا میں کیسے ہی آفات و حوادث پیش آئیں، کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں منکر نکیر سے سوال و جواب ہوں، محشر کا ہولناک اور خوش اڑا دینے والا منظر ہو، ہر موقع پر یہی کلمہ توحید ان کی پابندی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جو آپ کی خدمت پیش کی گئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔